پنجاب کے دیہات میں ڈنڈے والا پیر کے نام سے مشہور تھے۔ احرار رضاکار کلہاڑی رکھنے لگے تو انہوں نے کلہاڑی اٹھا لی۔ کئی سال تلوار لیے پھرے، آخری عمر میں ڈنڈا رکھتے تھے۔ لکھنے لکھانے کا شوق کبھی نہ تھا، البتہ خطوط کا جواب سفر و حضر دونوں صورتوں میں خود لکھتے، غیر ضروری خط و کتابت سے اجتناب کرتے، کسی کو تہدید یا تعزیت کا خط نہیں لکھتے تھے۔ کوئی عزیز رحلت کر گیا تو گھر میں بیٹھ کر افسوس کر لیا، کسی دوست کے ہاں خوشی ہوئی تو دعا فرما لی۔ زندگی بھر مسائل مختلفہ پر قرآن مجید کی آیتیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ائمہ کبار کے حالات اکٹھے کیے۔ ہزاروں شعر نوکے زباں تھے، لطیفہ بازی اور برجستہ گوئی میں اتنے مشاق کہ سارے بر عظیم میں ان کی ٹکر کا ایک آدمی نہ تھا۔ ہر علاقے کے عادات و اخلاق اور زبان و کلام سے اس تبحر کے ساتھ واقف تھے کہ انہیں پاکستانی زبانوں کا چلتا پھرتا لغت کہنا بے جا نہ تھا۔ سب سے بڑا کمال ان کی بے نیازی تھی، خوف غیر اللہ چمڑی میں نہ تھا، کسی کے روپے کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ذاتی مریدوں میں رنگا رنگ کے لوگ شامل تھے، بالخصوص ایسے لوگ جو قومی سیاست سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ بہت سے لوگ آپ کو پیروں بلکہ قبروں کی طرح پوجتے۔ پنجاب میں جتنے شخصی جانثار پیدا کیے، اتنے کسی اور گروہ، جماعت یا فرد کے گرد کبھی جمع نہیں ہوئے۔ اس باب میں منفرد تھے۔ لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر حکومت کی، لیکن کسی شخص سے کوئی غرض نہ رکھی۔ ایک درویشانہ زندگی تھی، کسی مرید نے چھپا کر کچھ نظر گزارنا چاہا تو فوراً مٹھی کھول دیتے۔ جس جماعت میں رہے اس سے کبھی پھوٹی کوڑی تک نہ لی، الٹا اسی کے لیے روپیہ فراہم کرتے۔ زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں 2 مکان خرید کیے، ایک میں خود رہتے، دوسرا کرائے پر دے رکھا تھا، لیکن تقسیم کے وقت دونوں متروکہ ہو گئے۔ یہاں آ کر کسی سرکاری دفتر سے کوئی آرزو نہیں کی، حتیٰ کہ متروکہ جائیداد کے کلیمز بھی داخل نہ کیے۔ ان کے پاس ایک عجیب و غریب بٹوا تھا جس میں ایک مجذوب کی دی ہوئی پائیاں اور دھیلے پڑے تھے۔ فرماتے ان کی برکت سے ان کا بٹوا کبھی خالی نہیں رہا۔ ان معاملوں میں وہ خود بھی ایک مجذوب تھے۔ قید و بند کی روداد تو علیحدہ باب میں آئے گی، لیکن غیر ملکی غلامی کے خلاف جد و جہد کا سفر معمولی نہ تھا۔ قید و بند کے علاوہ بھی اس میں 2-4 بہت سخت مقام آئے۔ انگریزی حکومت نے تحریک خلافت کے تجربہ و مشاہدہ سے خوفزدہ ہو کر ہندو مسلم مناقشہ کی ایک ایسی نیو اٹھائی کہ سرکار کے مسلمان ضلع رباؤں نے نہ صرف اس فتنے کو مستقل کر دیا، بلکہ ان تمام مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کی داغ بیل ڈالی جو ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کو بنیاد سمجھتے اور انگریزی حکومت کے خلاف ہر نوعی جہاد میں شریک تھے۔ ظاہر ہے اس قسم کے پروپیگنڈے سے اشتعال پیدا ہوتا اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور زیادہ غصہ و غضب اپنوں ہی کے خلاف ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں شاہ جی پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ بفضل تعالی ہر دفعہ بچ گئے۔ پہلا حملہ نمکین ستیہ گرہ کی تحریک کے دنوں میں آگرہ میں ہوا۔ وہاں قصابوں نے رات بھر شور مچائے رکھا کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اور فجر کی آذان تک یہی عالم رہا۔ ادھر قصابوں کے پاس چھریاں اور کلہاڑیاں تھیں، ادھر شاہ جی ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر فسادیوں کو جانا پڑا اور شاہ جی نے صبح کی نماز سے 9 بجے دن تک تقریر کی۔ اس قسم کی ہنگامہ آرائیاں شاہ جی نے عمر بھر برداشت کی، بالخصوص نہرو رپورٹ سے لے کر شہید گنج کی تحریک تک، اور شہید گنج کی تحریک سے لے کر تحریک پاکستان تک وہ انہی طوفانوں سے گزرتے رہے۔ اکثر دفعہ قاتلوں سے واسطہ پڑا، لیکن قدرت دستگیری کرتی رہی اور وہ ہر مارکہ سے سرخ رو نکلے۔ ان پر ایک سخت قسم کا وار بمبئی میں ہوا۔ ایک جانب سے تیزاب میں بجھی ہوئی تیز دھار کی چھری مجمع کے سروں سے نکلتی ہوئی ان کے سینے میں پیوست ہوا چاہتی تھی کہ کوہاٹ کے ایک 21 سالہ نوجوان نور خان نے پھرتی سے بڑھ کر سینے پر اٹھا لی۔ نتیجتاً وہ نوجوان اس کے مہلک وار سے انتقال کر گیا۔ مئی 1933 میں شاہ جی مدرسہ عربیہ شجاع آباد میں مدعو تھے۔ وہاں تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو قاضی احسان احمد سے فرمائش کی، پان نہیں کھلاؤ گے؟ ایک صاحب پاس کھڑے تھے، انہوں نے پان پیش کیا اور چلے گئے۔ شاہ جی نے پان کو منہ میں رکھا تو چلا اٹھے، زہر دے دیا ہے۔ فوراً تھوکا،
चेहरे का रंग सियाह हो गया। डॉक्टर लक्ष्मण दास, रिटायर्ड सिविल सर्जन, रात 3 बजे तक जहर निकालने में कामयाब हो गए और इस तरह मौत का वार नाकाम हो गया। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद खलीफा कादियान ने बहुत से लोग उनके कत्ल पर मामूर किए थे, लेकिन किसी को कभी हौसला ना हुआ। आखिर मिर्ज़ा साहब ने राजिंदर सिंह आतिश नाम के एक सिख नौजवान को 10,000 रुपये में ख़रीद किया। 5,000 पेशगी अदा किए, 5,000 बाद अज कत्ल देने का वादा किया, लेकिन राजिंदर सिंह आतिश ने शाहजी पर इस राज का इंकशाफ कर दिया। शाहजी को जहर खिलाने की कई दफ़ा कोशिश की गई। जिन लोगों को मामूर किया जाता वो शाहजी के चेहरे मोहरे से इतने मरऊब होते कि इरादा तोड़ डालते या इंकशाफ कर देते। इन्हीं वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि बाज़ ज़िंदगियाँ कुदरत की तरफ से मुआवजा होती हैं। जब तक अपनी तवी ज़िंदगी गुजार न लें, मौत उनसे भागती है और कोई सी तलवार या साजिश उन पर कामयाब नहीं होती। शाहजी के 9 बच्चे थे, 4 लड़के और 5 लड़कियां। सबसे बड़ी औलाद सैयदा सफ़िया खदीजा थी जो 1921 में पैदा हुई। उस वक्त शाहजी मियाँ वाली जेल में 3 साल कैद गुजार रहे थे। उस बच्ची का 1.25 महीना ही में इंतकाल हो गया। दूसरी बच्ची सैयदा सालिहा बानो 1 बरस की उम्र पाकर रहलत कर गई। तीसरी सैयदा उम्मे कुलसूम 1.25 साल की उम्र में दागे मफारकत दे गई। शाहजी इन दिनों दिनाजपुर जेल में 6 माह कैद गुजार रहे थे। सबसे छोटी सैयदा साइमा 1.25 बरस की होकर 1928 में लुक़मा अजल हो गई। उन दिनों शाहजी खानगढ़ में नवाबजादा नसरुल्लाह के यहाँ मुहाजरत के दिन गुजार रहे थे। 5वीं बेटी सैयदा सादका बानो 4 भाइयों की आबदा बहन हैं। उनके मियाँ सैयद वकील शाह किसी कॉलेज में तारीख़ के उस्ताद हैं। गायत दर्जा मुत्तकी, सालेह, फाजिल, नेक सरिश्त और नेक निहाद। सबसे बड़े साहबजादे सैयद अताउल मुनइम मदरसा खैरुल मदारिस के फारिग तहसील हैं और आजकल मुल्तान में खुद एक अरबी मदरसा चला रहे हैं। बाकी 3 बेटे सैयद अताउल मोहसिन, सैयद अताउल मुहैमिन और सैयद अताउल मोमिन बाप नहीं तो बाप का अक्स ज़रूर है। तीनों अरबी मदरसों के फारिग तहसील हैं। किसी बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई कि उनके नज़दीक अंग्रेज़ी पढ़ना पढ़ाना कतान हराम था। एक दफ़ा राकिब ने अंग्रेज़ी पढ़ाने पर जोर दिया तो बिगड़ गए। फरमाया इससे बेहतर है कि मैं उन्हें जिंदा दफना दूं। फिर अंग्रेज़ी तालीम के ख़िलाफ़ लेक्चर झाड़ डाला कि इसने मुसलमानों की नई पौध को उनकी हमीयत से महरूम कर दिया है। अल्लामा इकबाल का हवाला देते हुए कहा कि वो इस पौध को फना कर देने के हक़ में थे। प्रोफेसर कर्नल ज़ियाउल्लाह ने शाहजी का तिब्बी मुआयना करते हुए कहा था, हज़रत, अल्लाह ताला ने आपको सदियों की उम्र देकर भेजा था, लेकिन अपनी सेहत से आपने इंसाफ नहीं किया और जो कुछ यकायक पेश आ गया है इस मुजरिमाना तगाफुल ही का नतीजा है। शाहजी ने 1917-18 में तकरीरें शुरू की थी, लेकिन उस वक्त अमृतसर में एक वाइज थे। जो ही जलियांवाला बाग 1919 का हादसा हुआ तो सियासी ज़िंदगी में दाखिल हो गए। फिर मर्जुल मौत से कुछ अरसा पेशतर 21 अगस्त 1961 रेलो जेल और खिताबत व सियासत में लगे रहे। अय्याम क़ैद, ईदैन और ख़ास त्योहारों के अलावा कोई दिन होगा कि आपने किसी शहर या कस्बा में खिताब न किया हो। अमूमन तवील तकरीर फरमाते और जब तक अपनी बात लोगों के दिल पर नक्श न कर लेते तकरीर ख़त्म न करते। उनकी बाज़ तकरीरें 10-10 घंटे बल्कि कई एक 20-20 घंटे तक चली गईं, लेकिन कोई सी तकरीर भी 3-4 घंटे से कम न होती। हर जलसे के आखिर में तकरीर करते। उनकी 90% तकरीरें दूसरे मुकर्ररों के बाद रात 12 बजे शुरू होती और आज़ान फ़ज्र तक चलती। जिस शख्स को इस किस्म का सफ़र उन्फ़ुवान शबाब से लेकर उम्र के आखिर दौर तक पेश आया हो और ज़िंदगी बसर करने के जो असूल होते हैं उनसे गफलत की हो, उसका 72 साल की उम्र में मर जाना कोई सानिया नहीं। इस उम्र तक ज़िंदा रहना मौजज़ा था। शाहजी हिंदुस्तान की तकसीम के बरगोबार से इतने मलूल थे कि रोज़ बरोज़ उनकी सेहत हिलती गई। उसके बाद अपने आप को कभी सेहतमंद न पाया। ख़त्म नबूवत की तहरीक 1953 में सखर जेल में थे। पहली दफ़ा मालूम हुआ कि ज़िया बैतिस लगी हुई है। 16 नवंबर 1954 को नमाज इशा के लिए वज़ू कर रहे थे कि उन्हें अपनी उंगली पर फालिज का असर महसूस हुआ। फरमाया, मैं कलमा पढ़ने लगा और उंगली पर ला नबीयाबादी का विर्द कर करके फूंकता रहा। अल्लाह ताला ने फ़ौरन शिफा बख्श दी। 2 जनवरी 1961 को फालिज का दूसरा लेकिन शदीद हमला हुआ। इस हमले से बेबस हो गए। इन दिनों आपके मुआलिज मुल्तान के हकीम अताउल्लाह खान थे। फिर इसी साल 16 मार्च को हमला और शदीद हो गया।
اس حملے نے زبان اور گلے کو معطل کر دیا۔ عقیدت مندوں کو پریشانی ہوئی، بیماری شاہانہ، علاج فقیرانہ، فقر و فاقہ کہاں متحمل ہوتے۔ دوستوں نے مل ملا کے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے ہسپتال کے جنرل وارڈ میں داخل کرا دیا۔ چونکہ شاہ جی کا مزاج انگریزی ادویات کے مطابق نہ تھا، ادھر اہل خانہ بھی یہی چاہتے تھے، اسی لیے ہسپتال میں 1.5 ماہ گزار کے گھر آ گئے۔ لیکن چند دنوں بعد حملہ شدید سے شدید ہو گیا۔ لاہور سلطان فاؤنڈری کے مالکان مولوی محمد اکرم اور مولوی محمد اسلم ملتان گئے اور وہاں سے اٹھا کر لاہور لے آئے۔ وہ شاہ صاحب کے عقیدت مند تھے۔ یہاں اپنے بنگلے واقع ماڈل ٹاؤن بی بلاک کوٹھی نمبر 72 میں رکھا۔ کرنل ضیاء اللہ اور ڈاکٹر محمد یوسف کا علاج ہونے لگا۔ ان کے علاوہ حکیم محمد حسن قرشی، حکیم نیر واسطی، حکیم نبی احمد سویدہ وغیرہ سے بھی معائنہ کرایا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ 27 یا 28 جولائی 1961 کو اعزا لاہور سے ملتان واپس لے گئے، لیکن شاہ جی اتنے بوڑھے ہو چکے اور مرض اتنا جوان ہو گیا تھا کہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت کے مصداق ہو گئے۔ آخر 21 اگست 1961 کو 6:55 پر سناونی آ گئی۔ کلمہ طیبہ پڑھا اور اردو زبان کا یہ سب سے بڑا خطیب، جس نے 1 صدی تک سیاسی قبرستانوں اور شریف بت قدوں میں آذانیں دی تھیں، خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ریڈیو نے ملک بھر میں خبر پھیلا دی۔ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ملتان میں جمع ہونے لگے۔ 22 اگست کی سپہر تک تقریباً 25,000 افراد مختلف شہروں سے ملتان وارد ہو گئے۔ کوئی 3:30 بجے بعد نماز ظہر جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت طبی شیر خان جہاں شاہ جی رہتے تھے کہ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان اور چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ جنازہ کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے۔ ہر شخص کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 1 میل لمبا جنازہ کا جلوس تھا اور کوئی 2 لاکھ آدمی شریک تھے۔ شاہ جی کے فرزند اکبر سید ابوذر بخاری نے 4:30 یا 5 بجے شام نماز جنازہ پڑھائی۔ حکام ضلع کے علاوہ اکابر شہر اور قرب و جوار کے علماء و صوفیاء بھی جنازہ میں شریک تھے۔ کوئی 6:30 بجے شام انسانی عظمتوں اور شرافتوں کا یہ پیکر باغ لنگے خاں کے نزدیک جلال باقری کے مشہور قبرستان میں ابدی نیند سو گیا۔ اس وقت لوگوں کے صدمے اور رقت کا یہ حال تھا کہ دور دور تک آنسوؤں کا سیل اور چیخوں کا طوفان امڈا ہوا تھا۔ شاہ جی کی رحلت پر مرزائیوں کے سوا پورا ملک سوگوار تھا۔ اسی رات قاسم باغ میں فقید المثال تعزیتی جلسہ ہوا، جس میں مولانا محمد علی جلندھری، ماسٹر تاج الدین انصاری، قاضی احسان احمد، مولانا عبد الرحمن لدھیانوی، مولانا مظہر علی اظہر، شیخ حسام الدین اور آغا شورش کاشمیری نے اپنے جلیل المرتبت قائد کو خراج ادا کیا۔ اس وقت مجمع دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آغا شورش کاشمیری نے کالونی ملز ملتان کے مرزائی مالکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جو اس وقت بھی اپنی کسی تقریب میں فلمی دھنوں کے ریکارڈ بجا رہے تھے اور جن کے لیے شاہ جی کی رحلت اس سال کا لمحہ مسرت تھا۔ شاہ جی کی وفات پر ملک بھر میں ماتم کیا گیا۔ تمام اخبارات نے اداریے لکھے۔ ہندوستان میں خبر پہنچی تو وہاں دینی حلقوں نے ماتم کیا اور سیاسی حلقوں میں اندوہ کا اظہار کیا گیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے کہا کہ سید عطا اللہ بخاری جنگ آزادی اور اسلام کے زبردست مجاہد تھے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے فرمایا وہ اپنے دور کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے تعزیت کے خط میں لکھا کہ زمانہ ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا جس کا وجود اس بر عظیم کے لیے ایک عظیم عطیہ تھا۔ تاریخ ان کے مقام کا فیصلہ ضرور کرے گی، لیکن ہمارے دل ان کے مقام کا تعین کر چکے ہیں کہ ان کی رحلت سے آنکھیں اشک بار ہیں، نہ جانے اب ان سے کہاں ملاقات ہوگی۔ بقول شاہ جی، زندگی ہی کیا ہے، 3/4 ریل میں کٹ گئی، 1/4 جیل میں۔ جتنے دنوں باہر رہا لوگ گلے کا ہار ہوتے رہے۔ آج کلکتہ، کل ڈھاکہ، ڈھاکہ سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بمبئی، پھر آگرہ، آگرہ سے دلی، دلی سے لاہور، لاہور سے پشاور، پشاور سے کراچی۔ ذرا ہندوستان کے دیہات اور قصبات کا اندازہ کر لو، ہر کہیں گھوما پھرا ہوں۔ سال کے 365 دنوں میں 366 تقریریں کی ہوں گی، دن کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں۔ میں نے تقریر کی، لوگوں نے کہا واہ شاہ جی واہ۔ میں قید ہو گیا، لوگوں نے کہا آہ شاہ جی آہ، اور واہ و آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ شاہ جی کی کل قید 8 اور 9 سال کے لگ بھگ ہے۔
پہلی دفعہ آپ تحریک خلافت میں 14 مارچ 1921 کو بمقام امرتسر پکڑے گئے۔ 3 سال بامشقت قید کی سزا پائی جو تمام بھگتی۔ دوسری دفعہ راجپال کے فتنہ کی سرکوبی میں 6 جولائی 1947 کو گرفتار ہوئے اور 1 سال کے لیے قید کر دیے گئے۔ 1930 میں کانگریس نے نمکین ستیہ گرہ کا آغاز کیا تو مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت موتی لال نہرو کی خواہش پر تمام ہندوستان کا دورہ کیا۔ خیبر سے کلکتہ تک پولیس نے تعاقب کیا لیکن اسے جل دے کر نکل جاتے۔ آخر 30 اگست 1930 کو دیناج پور میں پکڑے گئے اور 20 اکتوبر کو 6 ماہ قید کا حکم سنایا گیا۔ یہ تمام عرصہ آپ نے علی پور اور ڈمڈم جیل میں گزارا۔ 1932 میں احرار نے تحریک کشمیر چلائی تو اس کی پاداش میں دھر لیے گئے اور 2 سال جیل میں رہے۔ مرزائیت کا محاسبہ شروع کیا تو انگریزی عہد میں 2 دفعہ پکڑے گئے۔ ایک دفعہ تو مسٹر جی ڈی کھوسلا سیشن جج گرداسپور نے تابع اجلاس عدالت کی سزا دے کر چھوڑ دیا اور مرزائیوں کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ لکھا۔ دوسری دفعہ قادیان میں داخلے کی پابندی توڑی اور 3 ماہ کے لیے سزا یاب ہو گئے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے چند دن پیشتر سردار سکندر حیات کی وزارت نے سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر لیا اور 2 جگہ مقدمات دائر کیے گئے، راولپنڈی اور گجرات۔ لیکن پولیس رپورٹر لدھا رام نے بھانڈا پھوڑ کر وزارت کی سازش کو چوپٹ کر دیا۔ 6 ماہ جیل میں رہ کر بری ہو گئے۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاداش میں پکڑے گئے۔ 27 فروری 1953 کو کراچی میں راتوں رات پولیس نے گرفتار کیا اور سندھ کی مختلف جیلوں میں سیکیورٹی ایکٹ کے تحت محبوس رکھا۔ کوئی 1 سال بعد مرافعہ دائر ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے احکام سے چھوٹ گئے۔ مئی 1956 میں آپ کو ملتان کے حدود میں سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ جولائی کے اواخر میں ڈاکٹر خان صاحب نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا۔ خانیوال اور ملتان میں 21 سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 مقدمے چلائے گئے مگر آخر سرکار نے واپس لے لیے۔